یہ تو تھوڑا ٹھہراؤ پیدا کر، تیرا اپنا ایک نظریہ ہے، تیرا اپنا ایک مزاج ہے۔ وہ جی فلانے نے نئی تحقیق کی ہے، حضرت مجدد الفسانی کے بعد نئی تحقیق کی ضرورت نہیں، اعلیٰ حضرت بریلوی کے بعد نئی تحقیق کی ضرورت ہے نہیں۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ نجات، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ میں علم پڑھنے کی ممانت نہیں کر رہا، میں تحقیق کی میں کہتا ہوں عقائد کے باب میں جو انہوں نے لکھ دیا ہے وہ کافی اور شافی ہے ہمارے لیے۔ تحقیق کے نام پر تخریب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی آپ کہیں کھڑے ہو، آپ میں بردباری ہو، آپ میں علم ہو، آپ میں تقوی ہو، آپ کے مزاج کے اندر خوبصورتی ہو۔ آپ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص نے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے بھائی کا پیٹ خراب ہو گیا ہے، دست آتے ہیں۔ حضور نے فرمایا شہد پلاؤ، شہد پلایا، پھر آ گیا کہا یا رسول اللہ بیماری تو کچھ بڑھ گئی ہے۔ حضور نے فرمایا شہد پلاؤ۔ وہ ڈاکٹر ہیں جو دوائیاں بدلا کرتے ہیں، وہ حکیم ہے جو دوائیاں بدلا کرتے ہیں، یہ میرے رسول پاک کا دروازہ ہے۔ جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ خدا نے ان کی زباں کو وہ اختیار دیا، جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اور ایک درویش نے کہا تھا بھئی اسی سادے بندے ہاں، سانو تے اتنا پتہ ہے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن۔ یا رسول اللہ دست بڑھ گئے، فرمایا شہد پلا۔ پھر آ گیا تیسری دفعہ حضور دست بڑھ گئے، حضور نے فرمایا شہد پلا۔ انہیں پھر کہا حضور وہ تو اس کے تو پیچس بڑھ گئے۔ تو کریم محبوب فرمانے لگے تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹ بولتا ہے، اللہ کا رسول سچ کہتا ہے، جا جا کے اسے شہد پلا۔ وہ کہتا ہے شہد ہی پلایا تو اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ آپ میں بردباری ہو، آپ میں ٹھہراؤ۔ میرے عزیز بڑی جلدی پریشان نہیں ہونا۔ اچھا ایک بات آپ سے عرض کروں کہ جو لوگ بہت زیادہ شور شرابہ کرتے ہیں نا، ان کی پھر سنتا بھی کوئی نہیں، الجھتے زیادہ ہے نا۔ آپ زیادہ بولتے ہیں تو لفظوں کی حرمت ختم ہو جاتی ہے، جملوں کا۔ آپ ہر وقت باتیں کریں گے، میری طرف دیکھیں بھائی جان، جب آپ بہت باتیں کریں گے تو آپ کے لفظوں کی حرمت قائم۔ ایک بزرگ میرے پاس آئے، ایک دفعہ کہنے لگے میں بڑا سمجھانا، رولا بھی بڑا پانا، پر بال گل نہیں سنتے، پتر تے نو تے بالکل نہیں سنتے۔ تو میں نے کہا چھوٹا آدمی ہو، ایک نسخہ دوں؟ کہنے لگے دے دے۔ میں نے کہا آج آپ نے گھر جانا ہے تو شور نہیں کرنا، آپ نے صرف سلام لینی ہے، چپ کر کے اپنے کمرے میں چلے جانا ہے۔ کہنے لگے پیر صاحب وہ بڑے ڈاڈے جے۔ اور میں نے کہا آپ جا کے دیکھیں تو صحیح، ایک دفعہ آپ غور تو کریں، آپ کو سمجھ آ جائے گی وہ کیا بنتا ہے کچھ۔ میں نے کہا ایک دفعہ نسخے پہ عمل کر لے، نہ فرق پڑا تو آئندہ نہ کیجیے گا۔ وہ کہتے میں چلا گیا۔ بزرگ فرماتے ہیں گھر جا کے میں نے السلام علیکم کہا اور میں چپ کر کے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ جو بہو بڑی آوازیں دینے پہ نہیں نہ سنتی تھی، وہ سیدھی میرے کمرے میں آئی، کہنے لگی ابا جی خیر ہے، طبیعت ٹھیک ہے؟ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ کہنے لگی وہ آپ کو تانوں پوٹے والیاں سیویاں نہ پکا دیا، تھوڑا نرم غذا۔ میں کہا نہیں کوئی شے۔ تھوڑی دیر ہوئی تو گھر والی بھی آ گئی، بیٹیاں بھی آ گئی، سارے خیر۔ کہتے میں اس وقت سوچ رہا تھا کہ یہ جو حضور نے فرمایا ہے نا چپ کر گیا وہ نجات پا گیا۔ ہاں ہاں، تو شور کرتا ہے، تو زیادہ بولتا ہے، تو زیادہ دعوے کرتا ہے، تو کہتا ہے میں نے جیت کے سونا ہے، فقیر جیتا نہیں کرتے۔ اوے جتن جتن ہر کوئی کھیڈے، تو کدے ہارن کھیڈ فقیرا، جتن دا مل کوڈی پیندا ہی ہارن دا مل ہیرا۔ تو کیا میں نے ہار جانا ہے، میں نے ہارنا ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اگر بیٹا بات سنتے، اگر کبھی جاہل آ کے بحث کرے بھی تو حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں عقل کی زکوٰۃ پتہ کیا ہے؟ جاہلوں سے گزارا کرنا۔ تیرے عقل مند ہونے کا پتہ ہی جب چلتا ہے جب تیرا پالا جاہلوں سے پڑتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میری اکثر علمی موضوعات پر گفتگو ہوئی، فرماتے ہیں جب بات ہوئی نا علماء سے تو کبھی وہ عالم جیت گئے، کبھی میری بات کی فوقیت ہو گئی، کبھی ان کی بات میں نے مان لی، کبھی انہوں نے میری مان لی۔ جب علماء سے بحث ہوئی تو کبھی میرا موقف غالب آیا، کبھی ان کا۔ لیکن فرماتے ہیں جب بھی میری کسی جاہل سے بات ہوئی ہے، جاہل ہی جیتا ہے، جاہلوں سے بندہ جیت سکتا۔ اب یہاں میاں صاحب قبلہ بیٹھے ہیں، درویش لوگ بیٹھے ہیں،
میں چھوٹا آدمی بات کروں گا بھی تو ذرا، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے کرنی بھی پڑے گی، آپ نے ناراض نہیں ہونا۔ میری ایک رائے ہے، آپ اختلاف کرنا ہوا تو کر لیجئے گا، نہ بات ماننی ہوئی تو نہ مانیے گا۔ میری رائے یہ ہے کہ میاں بیوی کے جھگڑے میں نا زیادہ غلطی میاں صاحب کی ہوتی۔ تسی ناراض ہو گئے ہو، میں نے پتا سی تسا ہو جانا ہے، میں نے پہلے آپ سے کہا تھا معاف کر دینا۔ میری رائے یہ ہے، اور میں نے کہا تھا اختلاف بھی کر لینا، بے شک نہ ماننا، پر رائے تو دے سکتے ہیں نا ہم۔ رائے یہ ہے کہ میاں بیوی کے جھگڑے میں زیادہ غلطی، تسی نہیں بولنا میں نے پتا ہے، لیکن چلے میں تو بول رہا ہوں نا، کیوں میاں صاحب کی غلطی زیادہ ہوتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت بیچاری کی عقل آدھی ہے، تیری تو پوری ہے نا۔ کیا تو جھگڑا تو تو نے ختم کرنا تھا، درگزر تو تو نے پیدا کرنا تھا۔ میں نا گھر میں روٹی کھا رہا تھا، اس سفر سے آیا، دور سے تھکا ماندہ، تو مدرسے کا ایک بچہ روتا ہوا آ گیا، تو گھر والے کہنے لگے پتہ نہیں کسی استاد نے کو تھپڑ مار دیا ہے، پہلے بچے کی سن لے، زیادہ ہی رو رہا ہے۔ تو میں نے بچے کو بلایا تو اس کا وجود کانپ رہا تھا، تڑپ رہا تھا۔ میں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تو ایسے تر تر، وہ میں کیا پتر کی ہویا ہے؟ کہنے لگا پیر صاحب میں نے گھر فون کیا تھا، میری امی اور ابو پھر لڑ رہے۔ کہنے لگا حضرت صاحب جب وہ لڑتے ہیں نا تو ہم چار پائیوں کے نہیں، چار ماں باپ جب لڑائی کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے پتہ نہیں کیا ہونے لگا۔ تو یارو یہ نفسیاتی ڈپریشن کون ڈال رہا ہے؟ میں اور آپ اپنے بچوں کے ڈالتے ہیں۔ میاں بیوی بحث کرتے ہیں، نتیجہ نکلتا ہے طلاق ہوتی ہے معاذ اللہ، بحث جیت گئی اور رشتہ ہار گیا، ماں باپ کے ہوتے ہوئے بچے یتیموں جیسی زندگی گزارنے لگ گئے۔ وہ کہتا ہے میں نے جیتنا اس آنا، میں تجھے حضور کی بارگاہ میں لے جاؤں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میرے نبی پاک جب تک گھر میں رہتے تھے گھر والوں کا کوئی نہ کوئی کام ہی کرتے رہتے۔ حضور تو پیار کرتے تھے لیکن ہم جیتنا چاہتے۔ او میرے بھائی، اگر کبھی کوئی الجھنا بھی چاہے، ہاں عقیدے کی کبھی بات ہوگی تو پھر اٹ سڈ تے بکھڑا کوار کندل اسی اور بھی بوٹیاں جاننے ہیں۔ اگر بات عقیدے کی ہوگی پھر ہم چٹان ہیں، لیکن اگر ذات کی بات ہے پھر میرے بھائی درگزر، پھر پیار، پھر اتنی۔ آج کل پیروں کو ایک اور بھی بڑی مشکل ہوتی ہے، سنگیوں کے آپس میں اختلاف بھی بڑے ہوتے ہیں، یہ بھی بڑی مصیبت ہے۔ اللہ اللہ سکھانے کے ساتھ ساتھ ہر چوتھے دن صلح بھی کرانی پڑتی، یہ اسے بڑا مسئلہ ہے۔ او خدا کے بندو، کہیں تو اپنے دل میں درگزر پیدا کرو، کہیں تو معافی۔ آتے ہیں لوگ جو الجھانا چاہتے ہیں، آتے ہیں، ہر ایک سے الجھا نہیں جاتا۔ وہ ملا رومی کہتے ہیں گدے اور گھوڑے کی بحث ہو گئی، گھوڑا کہنے لگا آسمان کا رنگ نیلا ہے، گدھا کہنے لگا کالا ہے، کئی گھنٹے بحث ہوتی رہی، فیصلہ شیر کے پاس چلا گیا۔ شیر نے کہا بات بھی گھوڑے کی ٹھیک ہے، رنگ نیلا ہے، پر گھوڑے کوئی عمر قید کی سزا آتی ہے۔ اس نے کہا جناب بات بھی میری ٹھیک ہے اور سزا بھی مجھے۔ اس نے کہا سزا اس بات کی ہے کہ تو نے گدھے سے بحث شروع کر دی ہے، تجھے سمجھ نہیں آئی، گدھا ہے، تیری عقل کا ماتم نہ کرے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، آپ جاہلوں سے بحث، آپ ایسے لوگوں سے۔ ہمارے قبلہ ایک دفعہ فرمانے لگے کچھ بندے ہمیں آ کے کہتے ہیں حضور نہیں دیتے، کہتے ہیں وہ ہمیں منوا پتہ کیوں نہیں سکتے؟ اس لیے نہیں منوا سکتے کہ ہمیں تو نبی پاک نے دیا ہے نا، تو جسے دیا ہو کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ میرے عزیز، جاہلوں سے بحث۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ تھے اور فقیر بھی تھے، اتنے بڑے درویش تھے جناب عمر بن عبدالعزیز کہ ایک شخص کو حضور نے خواب میں مل کے کہا اسے درود شریف جتنا پڑھتا ہے اتنا ہی روز پڑھا کرے، کم نہ کرے، ہمیں اس کا پڑھنا بڑا پسند آتا۔ اتنے مقبول تھے حضور کی بارگاہ حضرت عمر بن عبدالعزیز، اور وقت کے حکمران بھی سڑک پہ چل رہے تھے۔ میں نا ان دوستوں سے بھی میں نے کہا یار استقبال سے کبھی ہمیں بچا لو نا، استقبال تو وزیروں کے ہوتے ہیں، فقیروں کے تھوڑی ہوتے ہیں۔ ہاں سے ثبوت نہ پوچھو میں تھو، اے نظر کرم کا دبوئی، اے میں جانا یا دل بر جانے غیر نہ جانے کوئی، میں مسکین پرانا خادم کسے در ملی نہ کوئی، ایتے واسف یار نے نظر جو کی تھی، ایتے واسف یار نے نظر جو کی تھی کہ پھر واسف ہو، تے ثبوت نہ پوچھو میں۔ فقیر درویش سادے لوگ، یہ تو مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے آپ کی مہربانی ہے۔
میرے عزیز حضرت عمر بن عبدالعزیز فقیر بھی ہیں، درویش بھی ہیں، بادشاہ بھی، لکڑی کے جوتے کھڑاؤں پہنے ہوئے فقیر بندے تھے تو اللہ 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 کرتے اسی کسی سے کچھ بھی نہیں لگ رہے، نہ کوئی ساٹا دردی. وہ چپ کر کے نا اپنے کیف میں جا رہے تھے، رات کا وقت تھا، ایک بزرگ لیٹے ہوئے تھے تو حضرت کا پیر بابا جی کے پیر پہ آ گیا. اچانک رات کا ٹائم تھا، بابا جی فٹ پاتھ پہ سڑک پہ سوئے، پیر پہ پیر آیا نا تو اچانک ٹکر ہو جائے تو بندے کیا کہتے ہیں؟ اندھے ہے تو، یہی کہتے ہیں نا. تو اس نے بھی کہا حال انتم العاما، کیا آپ اندھے ہو؟ پیر پہ کہہ کسے دیا؟ بادشاہ درویش. یہاں کوئی بات کر کے تو دیکھے، یہاں تو فقیروں کے بھی بڑے ناگ نخرے، یہاں تو معافی کوئی نہیں، یہاں تو پیار لوگ ڈھونڈتے پھرتے ہیں، کوئی جگہ ملے جہاں سر رکھ کے سو روئے. ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں. کہا آپ اندھے تو آپ کا پتہ ہی تب چلتا ہے جب عین مصیبت آئے کہ آپ میں حوصلہ کتنا ہے. یہی تو دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلاں دیاں جانے، اے 14 طبق دلے دے اندر تے اساں تمبو وانگو تانے. ایک جگہ پہ کہنے لگے کیتی یہ جان حوالے رب دے، اساں ایسا عشق کمایا ہے مرن تو پہلو ہی مر گیا، باہو تا مطلب نو پایا ہے. مٹ گئے وہ لوگ، مٹ گئے. کہا بندے تو یہ ٹائم ہے آپ کا جب آپ کے حوصلے کا پتہ چلتا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے نہیں بزرگوں مجھے نظر آتا ہے. وہ جو 7 سپاہی تھے نا، یہ کیتلی ہمیشہ چائے سے زیادہ گرم ہوتی ہے، انہوں نے تلواریں نکال لی. کہا کیا ہوا؟ کہا جناب اس نے آپ کو اندھا کہا ہے. فرمایا نہیں انہوں نے تو نہیں کہا. کہا ہے. فرمایا نہیں کہا. کہا جناب کہا ہے. آپ فرمانے لگے بابا جی تم سے باتیں کر رہے تھے مجھ سے کر رہے تھے؟ کہ جناب باتیں تو آپ سے ہی کر رہے تھے. فرمانے لگے انہوں نے اندھا نہیں کہا، انہوں نے تو ایک سوال پوچھا ہے کہ آپ اندھے تو نہیں. تو میں نے کہہ دیا نہیں مجھے نظر آتا ہے، اس میں جھگڑے والی کون سی بات ہے؟ اور جتن جتن تے ہر کوئی کھیڈے تو ہارن کھیڈ فقیرہ، جتن دا ملکوڈی پیندا ہی ہارن دا مل ہیرا. او بھائی آپ کی طبیعت کے اندر، مزاج کے اندر الجھاؤ نہیں. اللہ کا بندہ بغض نہیں رکھتا، عداوت نہیں رکھتا، اس کا سینہ صاف رہتا ہے. وہ اس کی طبیعت ہوتی ہے، وہ الجھاؤ پیدا نہیں. معاف کرنا تو ختم ہے، 2 منٹ میں معاف کر دینا، 2 منٹ میں معاف کر دیتے ہیں رب کے بندے. اپنی طبیعت میں وہ رنگ لائیں، الجھاؤ نہیں. اور اگر کبھی کوئی آ بھی جائے ایسا، وہ نا ہمارے مخالف پتہ ہمیں کیا کہتے ہیں، وہ ہمیں چڑھانا چاہتے ہیں، چڑھانا. وہ کبھی آپ نے دیکھا ہے دیہاتوں میں کسی بندے کو لوگ چھیڑا کرتے تھے؟ اصل قصور اس کا نہیں ہوتا تھا جو چھیڑتا تھا، اصل غلطی اس کی ہوتی تھی جو چڑھ جاتا تھا. اگر آپ چڑھے نہ تو کوئی آپ کو چڑھائے گا؟ بولیے. لوگ کہتے ہیں فلانے نے مجھے غصہ دلایا. بھائی آپ نادان ہے، جو آتا ہے آپ کو غصہ دلا کے چلا جاتا ہے. یہی تو آپ کا کمال ہے. یہی وہ ہمارے ایک بزرگ تھے تو کسی نے ان سے آ کے کہا فلانا بندہ آپ کے خلاف باتیں کرتا ہے. کہنے لگے نہیں، وہ مصروف حاسدین پیدا ہوتے ہیں. ہمیں لوگ چڑھاتے ہیں، ہم چڑھ جاتے. کیوں اسلام نے غیبت کو اتنا ناپسند کیا؟ یہ نفرت پیدا کرتی، عداوتیں. جن کے ساتھ بندے نے مل کے جینا ہوتا ہے، چغل خور بندے کو ان سے دور کر دیتے. آپ کا دل کشادہ ہو، طبیعت بڑی ہو. فقیر کا سینہ چوڑا ہوتا ہے، اس کا دل بڑا ہوتا ہے، اس کا حوصلہ بڑا ہوتا ہے. اگر کبھی کوئی بڑے بڑے ظالم صفاق آ بھی جائے تو اللہ کے بندے کے سامنے ٹھہر سکتے نہیں. کوئی بھی آ جائے، حضور میاں شیر محمد شرف پوری کے پاس کوئی بھی آ جائے، کوئی ننکانہ صاحب سے چل کے جائے، یا کانگ شریف سے چل کے جائے، کوئی حضرت کیلیاں والا شریف سے چل کے جائے، حضرت کرما والا شریف سے چل کے جائے، بس آ جائے. جو آ گیا ہے اسے جھولی بھر کے ہی عطا فرمایا ہے. جھولی بھر کے. کشادہ ہوتا ہے فقیر کا سینہ، اس کا دل کشادہ ہوتا ہے، اس کی روح کشادہ. ایک بہت بڑے درویش تھے حضرت فخر جہاں دہلوی، دلی میں بڑا نام تھا. جب کسی بندے کی شہرت ہوتی ہے نا، پیار لوگ کرتے ہیں تو پھر حاسدین پیدا ہوتے ہیں، حاسدین. اور زیادہ تر حسد وہ لوگ کرتے ہیں جن کی آپ بات نہیں مانتے. میں اپنے دوستوں کو کہنا روز کل ہم نہ 4 جگہ پہ تھے، آج بھی ایسے ہی مصروفیت ہے یکے بعد دیگرے. اب جس کو تو ٹائم دے دیتے ہیں وہ تو خوش ہے، وہ آتا ہے بندہ بڑا فقیر ہے تو جنہوں نہ دئیے وہ کہتا ہے کوئی نخرہ ہے. لوگ غلط نہیں ہوتے، بس ذرا ہماری طبیعت کے نہیں ہوتے. ہم ان کے بارے میں سازشیں شروع کر دیتے ہیں، ہمارا مزاج گڑبڑ. حضرت فخر جہاں دہلوی بڑا نام، ہزاروں لوگ جمعہ پڑھتے تھے اور 4 دانگے عالم میں لوگ پیار کرتے تھے. بادشاہ کو حسد ہو گیا،
بادشاہ لوگ امیر لوگ نہیں پسند کرتے کہ مولوی فقیر درویش ہو جائیں، ان کا خیال ہوتا ہے کل کو مسئلہ نہ کھڑا کر۔ ایک طوائف تھی، اس طوائف کو پیسے دیے، بس میں بات سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں، آپ نے توجہ کرنی ہے، تھوڑی تقریر کرنے کا قائل ہوں۔ بادشاہ نے پیسے دیے، وہ بی بی بن سنور کے نا حضرت صاحب جمعہ پڑھ کے سیڑھیاں اتر رہے تھے، دائیں بائیں لوگوں کا رش تھا، عقیدت مند مل رہے تھے، تو بی بی بھی درمیان میں آ گئی، السلام علیکم۔ کہنے لگی وہ رات آپ میرے کوٹھے پہ آئے تھے معاذ اللہ، تو آپ کوٹے سکے ہی دے گئے جاتی دفعہ؟ میں دکان پہ گیا ہوں تو گئی ہوں تو دکاندار نے لیے نہیں۔ سارے مرید پکے نہیں ہوتے، کوئی تھوڑے کچے پکے بھی ہوتے۔ تہاڈی نہیں گل کردا، پر چلو جدی کرنا سمجھ تسی بھی جاؤ، سارے پکے کوئی تھوڑے بہت کچے پکے بھی ہوتے ہیں۔ تو کچے پکے مرید سوچنے لگ گئے کہ جناب واقعی بابا جی رات کو کہاں ہوتے ہیں، یہ تو کبھی پوچھا ہی نہیں، یہ رات کو کہاں ہوتے ہیں؟ وہ یہ جو لوگ اداکاری کرتے ہیں یہ بھی کمال ہی کرتے ہیں۔ اس نے کمال اداکاری کی، کہنے لگی بابا جی وہ رات آپ کھوٹے سکے ہی دے گئے۔ لیکن وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے وقار والے، آہستگی والے، حضرت گھبرائے نہیں، جن کے ساتھ رب ہوتا ہے وہ گھبرایا نہیں کرتے، پریشان نہیں ہوئے۔ اس نے کہا آپ کھوٹے سکے دے گئے تھے، حضرت نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور 3 دفعہ کہا بیٹی، او میری بیٹی، او پیاری بیٹی، پتر تو کھوٹے دے جا اصلی لے جا۔ اور فرمایا بیٹا دوبارہ بھی ضرورت پڑی تو آ جانا، فخر جہاں کا دروازہ کھلا ملے گا، تو اصلی لے جانا پتر۔ یہ لفظ کہہ کے حضرت تیزی سے سیڑھیاں اترے، تھوڑی دیر تو وہ بی بی چپ کھڑی رہی۔ میں کیا کرنے آئی تھی، اور یہ ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، میں کیا کرنے آئی تھی، یہ کیا نتیجہ نکلا؟ چند سیکنڈ اس کا وجود سکتے میں، پھر دوڑی آئی اور سامنے آ کے پیروں میں بیٹھ گئی، چیخ مار کے روئی، کہنے لگی او درویش تو کس کستوری اور سندل کا بنا ہوا ہے؟ میں طوائف، سارا شہر مجھے گندی نظروں سے دیکھے، میرے اپنے بھی مجھے اپنا نہ مانے، میں تجھے بدنام کرنے آئی، اور جن کی بیٹی تھی انہوں نے بھی بیٹی ماننا چھوڑ دیا، میں تجھے بدنام کرنے آئی اور تو نے مجھے ہی بیٹی بنا لیا۔ اور پھر ایک اور درد سے چیخ مار کے اس نے اپنا پلو تھاما، اپنے چہرے پہ اوڑھ کے کہنے لگی دلی والوں اب میں تمہیں بتاؤں گی فخر جہاں کی بیٹی کیسی ہوتی، آج کے بعد میرے مکان کو کسی طوائف کا کوٹھا سمجھ کے نہ آنا، میں نے مسجد بنا دی ہے، قیامت تک مدینے والے کے نام کی اذانیں پڑھی جائیں گی۔ آپ الجھے نہیں یار دوستوں سے، آپ میں پیار ہو، آپ میں محبت ہو، آپ کی طبیعت میں ٹھہراؤ ہو، بردباری ہو، حوصلہ ہو، صبر ہو، آپ کو کسی شخص کو ڈیل کرنا، ہم تو اپنے بچوں سے پیار نہیں کرتے، اور اگر تو باہر پریشان ہے تو باہر کی پریشانیاں باہر چھوڑ کے آیا کر۔ بڑے دکھ تھے مدینے والے محبوب کو، لیکن حضور جب گھر آتے تھے تو یوں سینہ کھول کے حسنین کو سینے سے لگاتے، سیدہ پاک ملنے آتی تھی تو محبوب اٹھ کے کھڑے ہو جاتے۔ آپ پیار کریں، آپ محبت کریں، آپ کا لہجہ حسین ہو، آپ کے گھر والے منتظر ہیں، آپ اپنی بیوی کا لباس ہیں، اس بیچاری نے آپ سے ہی بات کرنی ہے، آپ کو کس سے کرے؟ جو رشتہ آپ کے ساتھ ہے وہ کسی اور کے ساتھ ہے نہیں، آپ سخت ہو گئے، آپ تلخ ہو گئے، فقیر کے ڈیرے پہ آئے ہو، آج سختیاں ساری بھول کے جانا، آج کہنا میں میاں صاحب کا لنگر کھا کے آیا، میرے غصے سارے نکل گئے، میرے جلال سارے نکل گئے، میں کسی کی درگاہ پہ گیا تھا، ان سے ثبوت نہ منگو، میں تو نظر کرم قد ہوئی، اے میں جانا یا دل بر جانے غیر نہ جانے کوئی، میری بہنوں بیٹیوں سے گزارش ہے جلدی سے پیچھے چلی جائیں، آپ کی بڑی مہربانی، یہ تو ہمارے بزرگ ہی بڑے شریعت والے ہیں جہاں آپ آئی ہوئی ہیں، آپ توجہ کریں جی۔ اگلا پہلو کیا ہے؟ دن ان کا یہ ہے کہ یہ درگزر کرتے، یہ پیار کرتے، یہ عاجزی سے چلتے، اور رات ان کی کس طرح کی ہے؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کیا یہ راتیں گزار دیتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے کرتے ہوئے اور قیام کرتے، رب کے بندے کا مصلی آباد ہوتا ہے۔ واہ واہ، 9/10 محرم کی درمیانی رات تھی، عبید اللہ ابن زیاد نے آ کے امام حسین سے کہا یہاں جنگ یا بیعت؟ امام فرمانے لگے سویرے بتاؤں گا۔ وہ چلا گیا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کے عرض کی حضور آپ کا فیصلہ جو صبح ہونا ہے مجھے ابھی پتہ ہے۔ اللہ
یہ بڑے گندے لوگ ہیں، یہ سوچیں گے پتہ نہیں حسین نے سوچنے کے لیے ٹائم مانگا ہے، بیعت تو کرنی نہیں تو ابھی بتا دینا چاہیے تھا۔ سنو صوفیاء کے ماننے والوں سنو، امام حسین فرمانے لگے عباس میرے بھائی تیرا کیا خیال ہے، میں نے سوچنے کے لیے ٹائم مانگا۔ حضور کس لیے مانگا ہے؟ فرمایا تجھے پتہ ہے حسین کو سجدوں سے بڑا پیار ہے، سجدوں سے بڑا پیار ہے، سجدوں سے۔ واہ، مجھے سوز دے، مجھے ساز دے، مجھے نیم شب کا نیاز دے، میں دم سجدہ خود کو ہی توڑ دوں، مجھے ایسا ذوق نماز دے۔ سجدوں سے پیار ہے حسین کو۔ ایک رات بچی ہے، میرا دل کرتا ہے ذرا راج کے سجدے نہ کروں۔ حضرت ابو بکر صدیق سے کسی نے کہا یہ بدر کی ساری رات کیا ہوتا رہا؟ اللہ فرمانے لگے کافر تو گوشت بھون بھون کے کھاتے رہے، شرابیں پیتے رہے، معاذ اللہ، اور نبی پاک نے صفیں بھی سیدھی کرائیں، تیاری بھی کرائی، اور پھر مدینے والے محبوب نے مصلی بچھا لیا۔ پھر ساری رات محبوب نے کہا ساری رات اے اللہ یہ کل 313 میں لے کے آ گئے، اگر یہ ہلاک ہو گئے تو قیامت تک کون تیری بارگاہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، کون عبادت کرے؟ اللہ مہربانی فرما لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، پھر اللہ نے تمہاری مدد کی بدر میں گرچہ تم کمزور تھے، آئی مسلح مضبوط، عبادتیں مضبوط، رب کے بندوں کا مزاج اللہ اللہ کرنا۔ حضرت بابا بلے شاہ صاحب اعتکاف قصور سے باہر جا کے بیٹھتے تھے، فرماتے تھے ایتھے بندے ہاتھ بڑے چوم دے، دل کر دے میں ہوا تے میرا رب ہوئے، درمیان میں اگر ہو تو مدینے والے کا وسیلہ ہو، اور چیز کوئی نہ ہو، دور جانا چاہتا ہوں تھوڑا سا اپنے رب کی یاد کے لیے، دل کرتا ہے اٹھ بلیا چلو تھے وسیے جتھے وس دے نی سارے انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے۔ دل کرتا ہے بھائی تیری عبادتیں، تیرا مصلی پہ بیٹھنا۔ بعض لوگ کہتے ہیں دعاؤں سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا دعا حضور مانگ دے تو عمر جیسا بندہ دین کو ملتا ہے۔ ہاں حضرت عمر جیسے لوگ آتے ہیں دعاؤں کی برکت سے، تجھے پتہ ہی نہیں اگر تیرے پیچھے کوئی دعا ہو تو پھر انقلاب کتنا آتا ہے۔ کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے۔ اپنا عبادت کا رشتہ مضبوط کریں۔ میری بات مکمل ہو گئی، 2-3 ضروری باتیں آپ سے کرنی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم جس آستانے پہ مرید ہوتے ہیں ہم اس آستانے کے نمائندے بھی ہوتے ہیں۔ کوئی کبھی کوئی غلطی ہو جائے نا تو گھر والے کہتے اے سکھایا تینوں تیرے پیران، اپنے محبوب کے لیے فخر بننا، ناز والا بننا، اس طرح کا بننا کہ کوئی کہے یار جتھے تو جانا ہے میرا پتر بھی لے جایا کر، تو جب سے گیا ہے نمازی ہو گیا ہے، داڑھی والا ہو گیا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، میرا بچہ بھی لے جا۔ اس طرح کا رنگ نہ بنانا یار کہ کوئی باعث عار بنے، کوئی تجھے دیکھے